آج کل میں یہ جی طارق امیر صاحب جی ماشاءاللہ جی بڑا دیکھو جی فیمس جی کروڑوں لوگ ان کے فالوور ہیں فلاں فلاں غلطی. تو میں صاحب کہتا ہوں بھائی نبی نہیں ہے. کیا ہے؟ نبی نہیں ہے. غلطی ہوگی جو ہزاروں اچھائی ہیں تو غلطیوں پر بھی کیا کرو درگزر ہر عالم سے ہر مسئلے کے عالم سے کہہ دیتا ہوں. اور ہمارے تو اتنی بلکہ میں مزاحیہ جملہ بولوں ہمارے کانسیپٹ ہی کچھ اور بنا رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان وہ کہتے ہیں یار فلانا وہ آپس میں بیٹھے نا جیسے مسئلہ ہمارے مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارا عالم وہ کہتے ہیں ہمارا عالم. یہ کہتا ہے تم فلانا ہمارا اس کا جنازہ دیکھا تھا ہمارے عالم کا کتنا بڑا ہوتا فلانا. اب دوسرا کہتا ہے ابے تو طارق جمیل کو مرنے دیکھ تو تھوڑا صبر کر طارق جمیل کو مرنے دے. اس سے بھی بڑا مجھے اتنی ہنسی آئی کہ ہماری قوم کا مینٹل لیول کہاں تک آ گیا یار. ان کو بھی فخر کے ذریعے بڑھا لیا. ساڈے عالم کا اتنا بڑا جنازہ ہمارے عالم کا اتنا بڑا جنازہ ہوگا یار. یہ پاگل کرنا نہیں پاتے. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے سب کی زندگی میں برکت دے. مثال دو نا ایک مثال ایک اعلیٰ حدیث بیٹھا وہ کہتا ہے حافظ سعید کو مرنے دے جنازہ کرتا. وہ بریلوی کہتا ہے نہیں الیاس قادری کو مرنے دے اس سے بڑا. دیوبندی کہتا ہے طارق جمیل کو مرنے دے اس کا جنازہ. یار کوئی پاگل پر ایسی بھی زندگی گزر جائے گی. یہ کوئی دین ہے؟ 15 سال ہو گئے اس ممبر پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کبھی مسلک کی بات نہیں کی اور نہ کرنا پسند کرتا ہوں. اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کیا اس چیز نے. ہمارا میری زندگی مسلک کے دفاع میں گزر جائے. میں نے دین کی خدمت کیا اسلام کی خدمت. تو اگر ہم سارے مل کر دیوبندی سارے مل کر اسلام کی خدمت میں لگ جائیں اسلام کی خوبصورتی کو سامنے لائیں دنیا دھڑا دھڑ اسلام میں داخل. اللہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. دیکھو مسلک ہر ایک کوئی نہ کوئی مسلک میں ہوتا ہے. آپ اپنے مسلک میں ہیں وہ اپنے مسلک میں رہ لیں گے لیکن شوق میں آپ کو مسلمان ہی کریں گے. کیا کریں گے آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مسلک کس ٹائم اپنے اوپر مت لگا کے رکھیں. ہمیں اللہ نے اتنا پیارا نام دے دیا. کیا دیا؟ مسلمان. کیا دیا؟ مسلمان دیا. تو میں نے آغاز بھی یہاں سے کیا تھا زندگی کو خوبصورت بنائیں جینے کا مزہ لیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی مخلوق بھی آپ سے مخلوق ناخوش ہے تو اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سمجھ نہیں پاتا؟ یہ ذہن میں رکھیں. مخلوق کو بھی خوش کرنا. مخلوق کو آپ نے جتنا ان کا حق بنتا ہے اتنا حق دے دو. باقی کہتے ہیں نا جی کوئی خوش ہوئی اللہ خوش ضرور ہے. اور نمبر 1 پہ اللہ کو رکھو. نمبر 1 پہ کس کو رکھو؟ اور خدا کی قسم جب بھی درمائی سوچتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے قطرے سے انسان ہمیں سب کو قطرے سے انسان بنایا. ہمارا رب کا حق. اب دیکھو نا بعض لوگ ایسے ہیں مجھے دکھ آتا ہے اللہ اور نبی کا مقابلہ کرنے کے بعد جاتے ہیں. ایسی بے عقلی کی بات ہے. اتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اللہ اور نبی کا مقابلہ ہے. کروڑوں آسمان کروڑوں زمینیں بن جائیں اللہ اور نبی کا فرق اتنا زیادہ. اللہ اللہ ہے نبی ہے. نبی کا مقابلہ امتیوں سے اور نبیوں کے مقابلے میں بھی ہمارے لیے تعلیم ہمارے نبی کی کیا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے تم اپنے نبی کی تعریف کے اندر دوسرے نبی کی توہین مت کر بیٹھنا. اس لیے قرآن نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے؟ سارے نبی برحق ہیں. سارے نبی برحق ہیں. اور اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ نے ہم سارے نبیوں کا امام ہمارے نبی کو بنایا. ہمارے نبی کا مقابلہ باقی نبیوں سے یوں ہوگا کہ سب نبیوں میں سے کسی نبی کی تحقیر نہیں ہوگی. کسی نبی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. ہر نبی اپنے وقت کا معزز نبی ہے لیکن اللہ نے سب سے آخر میں نبیوں کے سردار نبی ہمیں دیے. نبیوں کے امام ہمیں دیے. نبیوں کے بھی نبی امام الانبیاء ہمیں دیے. ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ اور نبی کا مقابلہ کبھی بھی مت کر. تو آپ کہو گے جی جو صفات اللہ میں ہے وہی نبی میں ہے. میرے عزیز دوستو ایسا نہیں ہے. دیکھو نا اللہ نے سب کو پیدا کیا نبی نے کسی کو پیدا کیا. ذرا فرق سمجھ لینا میرے عزیز دوستو. نبی اس کائنات میں اللہ کے بعد اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جتنا بھی نوازا گیا جتنے بھی اختیارات دیے کس نے دیے؟ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کسی نے بھی نہیں. اللہ نے سب نبیوں کو پیدا کیا. دیکھو نا جی اللہ نے سب کو پیدا کیا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو اللہ یہ تو شرک میں تو یہی تو آگے جا کے پھر یہی تو خرابی ہوتی ہے. اب دیکھو نا ہمیں دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے. الف لام میم سے والناس تک پڑھے تو شروع سے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے اور قل اعوذ برب الناس پہ اللہ چلتی ہے. تو اللہ اس میں اپنے نبیوں کا ذکر بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ذکر خیر کرتا ہے. تو ہمیں اسی درجے کے اوپر رہتے ہوئے جیسے قرآن نے ترتیب رکھی ہے اللہ کو نمبر 1 پہ
خوب بیان کریں گے. پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے ان کی لائف کو بیان، ان کے معجزات ہیں، ان کی شان کو بیان کریں گے. اور باقی نبی جو اللہ نے جن کا ذکر قرآن میں کیا ان کو بھی بیان کریں گے، جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ان نبیوں کو سارے جہان میں عزت بخشی، فضیلت بخشی، ان کا تذکرہ بھی خیر چلتا رہے. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ بنا، ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ بنا. یقین کرو بعض لوگ اچھا قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھر ڈر بھی لگتا ہے. اب بعض لوگ نا صرف اللہ کی عظمت اور بڑائی خوب بیان ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے ساری زندگی اللہ کی عظمت بیان کی، پوری زندگی ایمانداری سے بتانا ہمارے نبی نے سب سے زیادہ تعریف کس کی کی؟ ہمارے نبی کو پھر حامد اور محمود کیوں کہا گیا؟ ہمارے نبی کو محمد سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے، سمجھ رہے جی؟ حامد بھی وہی، محمود بھی وہی. اچھا اللہ رب العزت نے بھی پھر سب نبیوں سے زیادہ تعریف اپنے محمد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے لیے دونوں ضروری ہیں، ہمارے لیے دونوں ضروری ہیں. اللہ کی بھی خوب بڑائی عظمت بیان کریں گے، ہمارے نبی کی شان بھی خوب بیان کریں گے، لیکن فرق مراتب ضرور رکھیں گے تاکہ آنے والی نسل کو اس کا وجہ نقصان ہوا. کرسچن سے بات کر کے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہی سے شروع کرے گا، یہی پہ ختم کر دے گا. تو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اللہ سے شروع کرنا ہے. کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اللہ سے شروع کرنی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا ہمیں آرڈر ہے. ہمارے نبی نہیں کہ کہتے کثرت سے اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو. تو میرے عزیز دوستو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ اور حقوق العباد کے ساتھ. میں جب بہت بعد میں آنے والے بھی یہ سن لیں، میں نے شروع کے بیان میں یہ کہا تھا موسم اچھا ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں نئی نئی وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں تشریف لے جاؤ. سردیوں میں گاؤں جاؤ، سردیوں میں گنے کولو پہ بیٹھو، یہ لائف کو انجوائے کرو. ڈبل کو جو نا جی بیل ریڈی کو انجوائے کرو، ان کے ساتھ پٹھے بٹو جائے. کیا کرو تاکہ گاؤں والوں کو یہ نہ ہو ایسے یہ کوئی متکبر، یہ کوئی لائف ہے، یہ کوئی لائف ہے. آپ کو جی میں تو بس ہماری تو بس میرا کوٹ اور میری ٹائی میرے یہی رہا. اور بھائی الفت کب پیدا ہوگی؟ آپ کے غریب گاؤں والے رشتہ داروں سے محبت تب پیدا ہوگی. آپ اپنی بے شک وہاں پہ گاڑی پہ جائیں، گاڑی کھڑی کریں، ان کے ساتھ بیل رہنے کی سیر بھی کریں. کیا رہے؟ ان کے ساتھ پٹھے بڑھوائیں، ان کے ساتھ. یقین مانو میں آپ کو اس بات کو سمجھ دوں، ہماری خالائیں تو گاؤں میں بیائی تھی، اب دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اب جب ہم سردیوں میں اکثر جانا ہوتا امی جان کے ساتھ گاؤں جانا ہوتا اور کئی دن وہاں رہنا ہوتا تھا. وہاں اس وقت کپاس کا دور تھا. کیا ہوتا تھا؟ اور کسانوں کے دل بڑے تھے، کسانوں کے دل ایک دفعہ چگائی ہو جاتی سمجھنا جی، اس کے بعد خود ہی بچوں کو پرمیشن دیتے جاؤ بچوں تم بھی بول. ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہم اس میں گھومتے اور چن چن کے اپنی جھولیاں کپاس کی، جو مزہ اب وہ ہمیں لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں اور بنگلوں میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو اس وقت گاؤں کا. وہ پھر کیا کرتے وہ جناب بچے کھچے جو پھولوں سے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ دیکھو جب دل بڑے تھے تو اللہ رب العزت نے فصل بھی دھواں دھار دی. جب کسانوں کے دل تنگ ہوئے اب کسان روئے روئے کو ترس گیا، روئے روئے کو ترس گیا. اب وہ کمپیوٹر کانٹے پہ گندم توڑ کے دیتا ہے. پہلے کسان بڑے دل کے ساتھ یوں کرتا تھا. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے میں بھی یوں ہی دیا کرتا تھا. یاد رکھنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، مال روکو گے اوپر سے مال روکے گا، کھلے دل سے خرچ کرو گے اللہ اوپر سے بھی تمہیں یوں ہی نوازے گا. تو ہم وہ کپاس کے پھول چننے کے بعد اپنی بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جھولیاں بھرتے اور وہ جو زمین کا مالک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا اور خوشی خوشی کہہ رہا ہوتا بچے جاؤ انجوائے کرو. ہم اپنی جھولیاں بھر کے وہاں گاؤں کی دکان پہ جاتے، وہاں سے مرونڈا کیا لیتے تھے، ہمیں آج تک یاد ہے. وہ آپ یہ پیزا کھانے میں نہیں ہے جو وہ کپاس کو وہ دیکھ کر اور بدلے میں کیا لیا کرتے تھے، جو مرونڈا کھایا کرتے تھے، اس کا مزہ آج بھی بھولتا نہیں ہے. یقین کرو پھر شام کو تھکے ہارے اس بیل کے اوپر بیٹھ کے، میرے خالہ کا بیٹا میں آپ کو بتاتا اس زمانے میں وہ ہمیں بیل ریڈی کر اس کے ساتھ پٹھے کٹواتے، سارا کام کرواتے. آج وہ ملتان میں ماشاءاللہ کروڑ پتی بن گیا ہے، مہنگی گاڑی، بڑی کوٹھی شاندار. میں ایک دن کل پرسوں کی بھی بات ہے، رشتہ دار اکٹھے بیٹھے تھے تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا، میں کہ تو آج اس نے پراڈو بھی رکھی، بات ہے نا جی اللہ نے اس کو بڑا مال دیا، اب وہ شہر ملتان میں شفٹ ہو. میں نے کہا بھائی ایمانداری سے بتا، جب تیرے ساتھ وہ ڈبل بیلوں والا جو ہوتا تھا نا، جس پہ ڈبل بیل ہوتے تھے، 2 بیل ہوتے تھے اس ریڈی میں، اس کو ریڈوا کہتے تھے. میں نے کہا اس کے ساتھ جب پٹھے کاٹ کر شام کو تیرے اس کے ساتھ بیٹھ کر آیا کرتے تھے، ایمانداری سے بتانا وہ مزہ زیادہ تھا. آج پراڈو میں مزہ، اس نے کہا اللہ کی قسم اسی میں مزہ تھا. اس میں کیا تھا؟ اس لائف میں مزہ زیادہ. ہم نے سمجھ لیا کہ چیزوں میں لائف کو انجوائے کریں گے، چیزوں سے لائف انجوائے نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستو لائف کو انجوائے آدمی یوں کیا کرتا ہے. تو آپ سے میں وصیت کرتا ہوں آپ کو، سب حضرات اس سردی میں نیت کریں. آپ کو اللہ چھٹیاں دیتے ہیں، جتنے آپ کے گاؤں کے رشتے دار ہیں نا ان پہ بوجھ اللہ نے آپ کو، دیکھو بس اتنا ضرور کہوں گا، جس دولت کو آپ ٹیلوں کی شکل میں گھر کی ڈیکوریشن پہ، ہمارے قریبی رشتے دار ہیں بنے بنائے گھر پہ جی 80 لاکھ لگا، یہ صرف ڈیکوریشن. کیا جی
تو ان کی والدہ مجھے بتانے لگی اس سے ایک نیا گھر کھڑا ہو سکتا تھا، انہوں نے صرف ڈیکوریشن پہ 80 لاکھ لگا دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج لوگ ایسا کر رہے ہیں، آج لاکھوں روپیہ گھر کی ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کے غریب رشتہ دار جو گاؤں میں رہتے ہیں، آپ اس کا بھائی چوتھائی کیا 10واں حصہ بھی آپ خود جاؤ جی، آپ ان پر پیسہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کروڑ بتاتا ہوں، کبھی زمینوں پر جانا بھی ہوتا ہے نا، اچھا نا جی، خود سے شہر کی چیزیں لے جاتے ہیں، ان کو حوصلہ، وہاں گیا میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا یار بڑا اسکوٹر دکھانا، اس کے بچے کو ساتھ لیے وہاں تک، میں کہا چل اسی کی ٹینکی فل۔ تو میں میرے عزیز دوستوں یار تم کیوں اگر جیب سے مٹھی بند کر کے، یہ کوئی لائف ہے؟ آپ کو میں کہوں گا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، گاڑی دی ہے، غریب رشتے داروں کے گھر ان چھٹیوں میں مجھے واپسی پر پھر آپ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے خود آپ کو مولوی صاحب مجھے تھپکی دو گے، مولوی صاحب آپ نے صحیح بات ہے، گاؤں میں ان کے ہاں قیام کرو، ان کے ہاں جا کے قیام کرو، اور پھر ان پر پیسہ اپنا ہی خرچ کرو، اور گاؤں کی زندگی کا مزہ، گاؤں کی زندگی کا ان چھٹیوں میں کیا لو، ان کے ساتھ مل کر، آپ افسر ہو، آپ کچھ بھی ہو، ان کو کوئی یاد درانتی مینو بھی میں بھی پٹھے بناتے رہا، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ساتھ مل کر بھینسوں کو پٹھے ڈالو، ہم انجوائے کرتے تھے، یقین کرو پٹھے کٹوانے میں، مشین میں، یہ آپ، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، یہ کام کر کے دیکھنا آپ کو شہر کے سارے ہوٹل مل جائیں گے، یہاں کا مزہ ساگ کے ساتھ میں روٹی اور تازہ مکھن، اور یہ کیا کرا کے، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ اسلام کی خوبصورتی بیان کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ سمیٹ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جمعے تشریف لاتے، اپنے گاؤں میں جو سبزیاں کاشت کرتے تھے نا، وہ میرے نبی کے لیے باندھ کے، غریب آدمی تھے وہ لے آتے، خدا کی قسم ہمارے نبی اس سے سب اتنا پیار کرتے تھے، وہ جمعہ پڑھنے آتے کیونکہ جامع مسجد ہمارے نبی کی مسجد نبی تھی، باقی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ پڑھنے ہمارے نبی پاک کے پاس تشریف لاتے، اپنی گھر میں کاشت کی چھوٹی چھوٹی سبزیاں وہ چن چن کے توڑتے، میرے محبوب یہ کھائیں، توڑ کے وہ گٹھلی بھر کے لاتے، اور جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں ملتے، یا رسول اللہ میں غریب کسان ہوں، یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور اس سے پیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی پیار کیا اس سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ یہ غلام کتنے کا لے گا، وہ خود ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کھوٹے سکے کو کوئی بھی، پیارے نبی نے فرمایا نہیں تیری اللہ کے نزدیک بڑی قیمت، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر پیارے نبی اس کی وہی گٹھلی جو وہ سبزیاں لے کے آتا تھا، پیارے نبی بلال کو بھیجتے میرے گھروں میں جاؤ اور جو جو کچھ چیز رکھی ہوئی ہے وہ اس کو دو، پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گٹھلی بھر کے اس کو بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، یہ میں نبی کی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، پیارے نبی فرماتے تھے یہ میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں، یہ میرے لیے گاؤں کی چیزیں لاتا ہے، میں اس کے لیے شہر کی چیزیں دیتا ہوں، تو سب اگر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے سارے وہ رشتے دار جن کو آپ سالوں سال نہیں ملے، ان چھٹیوں میں گاڑی بھرو، ڈگی بھرو، بجائے مری میں، یاد پچھلے سال مری میں گئے تھے لوگ، برف میں مر گئے، بس کرو سلو فال میں کام چلو، ٹھیک ہے نا جی، آپ اپنے غریب رشتے داروں کے ہاں جاؤ گے انشاءاللہ، اور وہاں نمازوں کی پابندی کرو ہے جی، اور ان کو دین بھی سکھاؤ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مزہ دے گا نا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری سب مسلمانوں کی زندگی خوبصورت